سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں یہ بتائیے کہ آپ کی جو ریلوے کی زندگی ہے اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ جی میری ریلوے کی زندگی کا آغاز 1984 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور 29/6/85 کو میں نے ٹریننگ کے بعد 9 مہینے ہم نے والٹرین میں ٹریننگ لی تھی، اس کے بعد 29/6/85 کو میں ریلوے کو جوائن کیا تھا، اور اس سے لے کے آج تک 4 دہائیاں گزر گئی ہیں ریلوے سے وابستہ ہوں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ کو 4 دہائیاں گزر گئیں اور ظاہر ہے 40 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس وقت کیا حالات تھے ریلوے کے اور آج کیا حالات ہیں؟ دیکھیں جب میں آیا ہوں ریلوے میں تو اس ٹائم حالات آج کے حالات سے بہتر تھے۔ اچھا، جب اتنی مشکلات نہیں تھی جتنی آج مشکلات ہیں، تو یہ بدقسمتی ہے کہ جو حکومت آتی رہی اس کو میں نے دیکھا ریلوے کے ساتھ اس نے کھلواڑے کیا ہے، اور کسی نے آج تک میں نہیں سمجھتا ریلوے کی اہمیت کو سمجھا ہو، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کا جو تمام زور رہا ہے وہ موٹر وے پر، رنگ روڈ پر، ہائی وے کے اوپر یا اورنج ٹرین کے اوپر۔ بدقسمتی سے کہ ریلوے کی اہمیت کو انہوں نے نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ آج ریلوے کی وہ حالت نہیں ہے جیسے ہمارے ہمسائے ملکوں کے اندر ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بھی بتائیے کہ ملازمین کی تعداد تو ظاہر ہے کام کے حساب سے ہوتی ہے، اتنا بڑا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ افسران اس وقت 1984 میں کتنے تھے اور آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے افسران ہیں، کم ہو گئے یا آج بھی بھرمار ہیں؟ دیکھیں جی، جب میں 1985 میں ڈیوٹی پر آیا تھا تو اس ٹائم ریلوے میں 1 جنرل میجر ہوا کرتا تھا، اچھا، اور 1,40,000 ملازم تھے۔ اچھا، آج ریلوے کے اندر 3 جنرل میجر ہیں اور ریلوے کے اندر آج صرف 60,000 ملازم ہیں۔ اچھا، افسروں کا قبیلہ بڑھتا چلا گیا اور ملازمین سکڑ کر آج 60,000 پر ہو گئے ہیں، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اسٹیشنوں پر، اکثر اسٹیشنوں پر ہمارے لوگ کئی دن مسلسل ڈیوٹی کرتے ہیں، کئی دن، میں گھنٹے نہیں کہہ رہا، کئی دن ڈیوٹی کرتے ہیں، پھر اس کا متبادل آ جاتا ہے، وہ بیچارہ ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے۔ جی اچھا، اچھا، بہت شارٹیج ہے، اسٹاف کی بہت شارٹیج ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ ٹرینیں چلتی ہیں اسٹیشن پر، ایک ٹرین کی آمد ہو رہی ہے، دوسری کی آمد ہو رہی ہے، تو یہ سٹاف کیوں کم کر دیا گیا؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے جیسے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے انہوں نے ملازمین کو بھرتی نہیں کیا، اور آج حالات یہ ہو گئے، میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی چھٹی مانگ لے تو ہمارا افسر اس کو چھٹی نہیں دے سکتا کہ اس کا ریلیف موجود نہیں ہے۔ اب ریلوے انتظامیہ کو چاہیے کہ جناب اگر اس ادارے کو چلانا ہے تو اس کے اندر اسینشل کیٹیگری کو بھرتی کریں۔ یہ ساتھ ساتھ بھرتی کرتے رہتے تو اتنے ایڈورس حالات نہیں ہونے تھے جتنے آج ایڈورس ہو چکے ہیں۔ ریلوے ملازمین کے بچوں کو ان کو بھرتی کرنا چاہیے تاکہ ریلوے کے معاملات کو سمجھتے ہیں، تو ریلوے کے حالات تھوڑا سا بہتر ہو جائیں گے۔ شارٹیج بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ کبھی پاکستان میں الیکٹرک ٹرین بھی چلا کرتی تھی، تو اب کیا صورتحال ہے؟ کہ اب بھی چلا کرتی ہیں؟ نہیں جی، یہ 2012 میں اچھا، جو ہمارے سیکٹری پلاننگ کمیشن تھے انہوں نے فنڈز دینے سے انکار کر دیا تھا، اور 2012 میں اس کو جو ہے نا ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ سویڈن نے ہم کو گفٹ دیا تھا، یہ کوئی پاکستان کا کمال نہیں ہے، پاکستان نے نہیں لگایا تھا، یہ سویڈن نے ہمیں گفٹ کیا تھا لاہور سے خانے وال تک۔ یہ بدقسمتی ہے پاکستان ریلوے کی کہ جو اتنے سے ٹکڑے پر الیکٹریفیکیشن تھی اس کا نظام بھی ختم ہو چکا ہے، اور آج وہاں پر پول لگے ہوئے ہیں جو کہ آج ہمارا منہ چڑھاتے ہیں۔ تو شیخ صاحب یہ بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ روزانہ کتنی پیسنجر ٹرینیں اور فریٹ ٹرینیں چلتی ہیں پاکستان میں؟ تو جی آج کل یہ ہے تقریباً 35 تک ہماری پیسنجر ٹرینیں ہیں، ٹھیک ہے، پیسنجر اور میل، اور فریٹ جسے ہم گڈز بھی کہتے ہیں، فریٹ بھی کہتے ہیں، اب بہتر ہوا ہے کام ماشاءاللہ کو 20 کے قریب چل رہا ہے، جسے مال بردار گاڑیاں کہتے ہیں۔ اور اس کے وہ ہم دیکھتے تھے اسٹیشن کے قریب جا کر، اور وہ کہ بہت لمبی ہوتی ہے مال گاڑی۔ جی ہم اس کو بھترا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بھترا، اس میں ڈبے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ماشاءاللہ پہلے کی طرح جس طرح ماضی میں رونق ختم ہو گئی تھی، پہلے آپ کو پتا 2 سال کرونا نے ریلوے کو بڑا ڈیمیج کیا، پورے ملک کے حالات تھے،
2022 میں سیلاب آ گیا تھا، اس نے ہمارے سیلاب میں کتنا متاثر کیا؟ سیلاب کے اندر جو ہم متاثر ہوئے ہیں نا جی، کیونکہ سندھ اور بلوچستان میں وہ زیادہ تو تباہ ہو گیا تھا، تباہی ہو گئی تھی. تو ہمارا اس میں یہ ہے کہ ہمیں کوئی پیسہ امداد نہیں ملی حکومت کی طرف سے. اچھا. جو پی ڈی ایم کی حکومت میں امداد آئی ہے، ریلوے کو 1 روپیہ نہیں ملا، بلکہ ریلوے نے اپنے فنڈز میں سے 10 ارب روپے لگائے، جس کی وجہ سے حالات یہ ہوئے کہ ریلوے اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی بر وقت نہیں دے پا رہی تھی. اچھا یہ بھی بتائیے کہ یہ جو ٹرینوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کو روکنے کے لیے آپ کیا اقدام کریں گے؟ مطلب میں یہی کہوں گا کہ کسی کو خواب دیکھنے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن الحمدللہ پریم یونین اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہم ریلوے کو آؤٹ سورس ہونے دیں گے. یہ انشاءاللہ خواب رہ جائے گا. ریلوے کو کبھی بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ. ہم نے 23 تاریخ کو پورے ملک سے پریم یونین کے مرکزی عملہ کا اجلاس بلایا ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ کچھ چیزوں کو ہم طے کریں گے، اور پھر ہم فیلڈ میں نکلیں گے، پوری طرح سے مزاحمت کریں گے. جو اس ملک کی پولیٹیکل قوتیں ہیں، ہم بلاول بھٹو صاحب سے بھی ملیں گے، ہم اپوزیشن لیڈر سے بھی ملیں گے، ہم امیر جماعت اسلامی جو ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، حکمران پارٹی سے بھی ملیں گے، اور دلائل سے ثابت کریں گے کہ وہ ریلوے جو کہ اس ملک کی دفاع کی سلامتی کی علامت ہے، چاروں صوبوں کی خوبصورت زنجیر ہے، کس طرح اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دے سکتے ہیں؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں پاکستان ریلوے تو اس ملک کا 5واں صوبہ ہے، پاکستان ریلوے منی پاکستان ہے. تو انشاءاللہ میں اپنے جو ہمارے اس ٹائم سننے والے حضرات ہیں ان کو بھی یہ یقین دہانی کراتا ہوں، اور اپنے ریلوے ملازمین، مجھے بہت زیادہ پریشر ہے اس ٹائم، دن رات مجھے پورے ملک سے فون آ رہے ہیں کہ فرسٹریشن پیدا نہ کریں. انشاءاللہ بھی ہم جاگ رہے ہیں، ہماری زندگی میں ریلوے جو ہے نہیں ہو سکتی. جی شیخ صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ریلوے جو ہے، ہم نے سنا ہے کہ اس کو فلاحی ادارہ بھی کہتے ہیں، کمرشل بھی کہتے ہیں، اور ایک دفاعی ادارہ بھی کہتے ہیں. ان تینوں کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، فلاحی ادارہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم آج جس جو ہے نا 65 سال سے جو زیادہ عمر کے ہیں لوگ، ہم ان کو بالکل 100% فری ٹریول کرواتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. نمبر 1 فلاحی ادارہ. جی فلاحی ادارہ ہم اس لیے بھی کہتے ہیں. اور پھر دیکھیں ہم مختلف قسم کے 22 ووچرز جاری کرتے ہیں. آرمی ہمارے جو ہے نا جی، آرمی کو ہم وہ بالکل بہت منیمم پیسوں پہ ٹریول کراتے ہیں. سپورٹس مین ٹریول کرتے ہیں. آپ جرنلسٹ کرتے ہیں تو ہم آپ سے صرف 20% لیتے ہیں، اس سے بھی کم لیتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو فلاحی ادارہ کہتے ہیں. دفاعی ادارہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پورے پاکستان کی آرمی کا انحصار ہے. اچھا. پاکستان ریلوے کے جو ہے نا ساتھ ساتھ پورے ملک میں انڈیا کا بارڈر ہے. جیسے لاہور میں انڈیا کا بارڈر لگتا ہے، اس طرح یہاں پر قصور میں انڈیا کا بارڈر لگتا ہے. اسی طرح جو ہے اس کا جو ہے جا کے یہ بہاولپور سائڈ پر، بہاول نگر سائڈ پر، امروکہ سائڈ پر، تو اسی طرح سندھ کے اندر لگتا ہے. اسی طرح افغانستان کا بارڈر لگتا ہے چمن کے ساتھ تو اس طرح یہ بارڈر جو ہے جہاں پر خدا نہ خواستہ اسلحے کی ترسیل ہوتی ہے وہ ہم ٹرین کے ذریعے ہی پہنچاتے ہیں. جی ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے ریلوے سٹیشنز پر اکثر کہ بڑے بڑے ٹینک جو ہیں وہ اس کے ریلوے کے ذریعے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو دفاعی ادارہ کہتے ہیں. اور کمرشل کے بارے میں اور کمرشل اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ہمارا کمائی کا ذریعہ بھی تو ہے نا جی. آپ دیکھیں کیسا خوبصورت ہمارا فلاحی ادارہ ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ وابڈا نے جو ہے داتا صاحب کا مسجد کا یا کسی اور مسجد کا بل معاف کیا ہو؟ اب تو مثلا قبرستان کے اندر بھی جو میٹر لگا ہوا ہے نا جی، اس کے اندر اوپر بھی وابڈا جو ہے وہ ٹیکس لگاتی ہے ٹی وی کا. بھائی ان سے پوچھے، مردے رات کو آگے دیکھتے ہیں ٹی وی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آج بھی بڑی آسانیاں مہیا کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو فلاحی ادارہ کہتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، ظاہر ہے آپ نے بڑے اچھے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ریلوے ایک فلاحی ادارہ ہے، دفاعی ادارہ ہے اور کمرشل. لیکن ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ریلوے کی تباہی جو ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، وہ کون سا دور ایسا تھا جس میں ریلوے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا؟ دیکھیں جی 1973 تک پاکستان ریلوے منافع بخش ادارہ تھا. اچھا. اور پاکستان ریلوے کا بجٹ علیحدہ پیش ہوتا تھا، اور 1973 تک ہم اپنے بجٹ میں سے حکومت پاکستان کی مدد کرتے تھے. لیکن 1973 کے بعد آہستہ آہستہ ریلوے ڈی ریل ہونا شروع ہوئی ہے. اور 77 کے اندر جب ماشاء اللہ لگتا ہے اس ملک کے اندر، تو پھر تو بہت ہی ایڈورس ہر آنے والا دن جو تھا نا ریلوے کا،
وہ تباہی کی طرف تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ یہاں پر این ایل سی کو متعارف کرا دیا گیا. ریلوے کے گڈز یارڈ ویران ہو گئے. سارا ہمارا ریلوے کی ٹرینوں کا بزنس این ایل سی کے ٹرکوں پر آ گیا. تو یہ ریلوے کے ساتھ ایک بڑا ظلم ہوا تھا. تو اس کے بعد تو پھر پوری ریل چلتی ہے نا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے, ضیاء الحق صاحب کے بعد, اس کے بعد ان کی حکومت آتی ہے. تو انہوں نے بھی آ کے یہاں پر عجیب ہی کام کیے ہیں. پھر بے نظیر صاحبہ کی آتی ہے, ریلوے میں ایم او ڈی لگا دی جاتی ہے. پھر جنرل پرویز مشرف کی حکومت آتی ہے. تو انہوں نے سارا ہمارے اوپر ہی, ریلوے کے اوپر جو کرنا تھا, دراصل وہ ہوا یہ کہ جنرل مشرف کے جو منظور نظر وزیر اعظم بننے جا رہے تھے میاں اظہر صاحب, وہ بھی آبا سلمان بٹ کے ہاتھوں ہار گئے. انہوں نے بھی بدلہ ہم سے لیا. اسی طرح ضیاء الحق کے جو وزیر اعظم بننے جانا تھا میاں صلاح الدین, وہ بھی آبا سلمان بٹ صاحب کے ہاتھوں ہارے. وہ ہمارے صدر تھے. تو اس کا نزلہ ریلوے کو بڑا, مزدوروں کو بڑا نقصان ہوا. کہ انہوں نے کہا بھی اچھا اس کی یونین کو نہیں چھوڑنا. لیکن الحمدللہ آج بھی ہم کھڑے ہیں میدان میں. شیخ صاحب یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ریل کاپ, پراکس اور دیگر جو ذیلی ادارے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے جی, ریل کاپ جو ہے یہ ایک ادارہ ہمارا بڑا پرانا ادارہ ہے, اور اس کو اعزاز حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلا ٹریک افغانستان کے اندر اور سعودی عرب کے اندر جو پہلی لائن بچھائی گئی تھی وہ اس ریل کاپ نے بچھائی تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ وہ ریل کاپ جس نے سعودی عرب کے اندر ٹریک بچھایا وہ واپسی پر اپنی مشینری بھی وہاں پر ٹھیکیداروں کو بیچ کے آ گئی تھی. اس کی کیا وجہ تھی؟ بس نہلی. اور آج ریل کاپ کا یہ حالت ظاہر ہے کہ آج رائیونڈ کی فیکٹری بند پڑی ہوئی ہے. آج لاہور میں ان کی ایک فیکٹری ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے. ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے. اور آج ٹریک کی مینٹیننس کے اوپر جو کلپ لگتے ہیں, جو ٹریک کے اوپر وہ ان کے نٹ لگتے ہیں, وہ بھی ریلوے کے پاس میسر نہیں ہے. اور ورکشاپ بند پڑی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور آپ نے بات کی ہے پر پراکس, تو یہ کنسلٹنسی کا دائرہ ہے, یہ بزنس لے کر لینا ہوتا ہے انہوں نے. اور ریڈیمکو جو ہے, جو آپ نے بات کی ہے, تھوڑا سا مجھے اس پر بتانا پڑے گا. یہ ریلوے کی لائف لائن ہے. اچھا, یہ خواجہ سعد صاحب جب جا رہے تھے تو اس ٹائم یہ ایک اچھا کام سابقہ چیف جسٹس کر گئے ہیں کہ ریلوے کی تمام زمینیں جو صوبوں کے پاس تھیں وہ ان سے لے کر دوبارہ پاکستان ریلوے کو دے دی گئی ہیں. اور اب پاکستان ریلوے اس زمینوں کا مالک ہے. ریڈیمکو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہب ایپ نہیں کہ ان کو چاہیے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو پاکستان میں بنائیں. ہمارے پاس بڑی پرائم لینڈ ہے, ایسی زمینیں ہیں ہمارے ملک کے اندر کہ جو کوئی ان کی قیمت دے نہیں سکتا. ان کے ساتھ مل کر یہاں پہ ٹاور بنائے جائیں تاکہ ریلوے کی آمدن میں اضافہ ہو. میں سمجھتا ہوں اگر ریلوے نے 40 ارب یا 43 ارب پیسنجر سے کمایا تو اتنے پیسے اب ریڈیمکو سے بھی کمانے چاہیے. اچھا شیخ صاحب, ظاہر ہے ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے بھارت, وہ بھی اس میں بھی یعنی کہ جو نظام تھا وہ انگریز لے کر آیا تھا. اس کے نظام جو ریلوے کا نظام ہے, انڈیا کے ریلوے نظام اور ہمارے ریلوے نظام میں کیا فرق ہے؟ ہمارے نظام میں بہتری آئی ہے یا ان کے نظام میں بہتری آئی ہے؟ دراصل ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1947 میں ہم سے ایک دن بعد انڈیا آزاد ہوا تھا, لیکن پہلے دن جو انہوں نے پالیسی بنائی تھی اپنے ادارے کے لیے آج بھی وہ اس پر قائم ہے. ہمارے ہاں تو یہ حکومت بدلی تو ہمارا نظام بدل گیا, حکومت بدلی ہماری پرائورٹیز بدل جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ وہی 1947 کا نظام چل رہا ہے کہ کوئی گڈز کا سامان ایک صوبے سے دوسرے صوبے بائی روڈ نہیں جا سکتا. اور ہماری نیگلیجنسی آپ دیکھ لیں, میں ایک بتاتا ہوں کہ ایک موسیٰ پاک ٹرین ہے جو لاہور سے ملتان جاتی ہے, رات کو 12:30 بجے چلتی ہے, صبح 4:30 بجے پہنچ جاتی ہے. اب وہ سارا دن کھڑی ہے وہاں پر, سارا دن کھڑی ہے, اور شام کو 4 بجے اس نے چلنا ہے. ہم تھک گئے, ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ٹرین کو جو وہاں کھڑی ہے 11 گھنٹے, اس کو آپ ڈیرہ غازی خان لے جائیں. اب ڈیرہ غازی خان دیکھیں کون سا تاریخی شہر ہے کہ جس شہر سے اس ملک کے سابقہ صدر فاروق احمد خان لغاری صاحب, سابقہ وزیر اعظم میر بلخ شیخ مزاری صاحب, اس شہر سے تعلق ہے سردار دور محمد خان کا جو کہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, سابق گورنر سردار زلف خان کھوسا بھی اسی شہر سے, اور سابقہ وزیر اعلیٰ جسے کہتے تھے وسیم پلس عثمان بزدار کا تعلق بھی اسی شہر سے. لیکن ٹرین وہاں کھڑی ہے, ڈیرہ غازی خان نہیں لے کے جاتے.
اگر یہ ٹرین کو لے جائیں گے تو یہ تو ہمارے افسران کی میں کہوں گا نااہلی ہے نا، جو نہیں لے کے جا رہے. تو میں جنرل مینیجر صاحب سے اور چیئرمین سے مطالبہ کروں گا کہ جناب اس ٹرین کو فوری طور پر ڈیرہ غازی خان تک لے کے جایا جائے. اور آپ پریشان ہیں کہ جناب آؤٹ سورس کریں، انکم کیسے بڑھائیں، تو میں یہ کہوں گا آپ کی وساست سے، آپ کے چینل کی، آج خوشحال خان ٹرین بند پڑی ہوئی ہے، آج شاہ حسین ٹرین بند ہے، جناح ایکسپریس بند ہے، اکبر بگٹی ایکسپریس بند ہے، ملتان ایکسپریس بند ہے، چلتن ایکسپریس بند ہے، وارث شاہ پیسنجر ٹرین بند ہے، سرگودا ایکسپریس بند ہے. لاہور سے پاک پتن کا نام سنا ہوگا، کبھی 12 ٹرینیں چلتی تھی، آج اس سیکشن پر ایک ٹرین بھی نہیں چل رہی. کبھی لاہور سے نارووال 12 بلکہ 16 ٹرینیں چلا کرتی تھی، مجھے یاد ہے جب میں ریلوے میں آیا ہوں. آج صرف 4 ٹرینیں چل رہی ہیں. جب ٹرینیں نہیں آپ چلا رہے تو آمدن کہاں سے آئے گی؟ تو آپ زیادہ سے زیادہ، میں ریلوے کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کروں گا جناب ان بند ٹرینوں کو چلائیں تاکہ ریلوے کے اندر خوشحالی آئے. ورنہ جو ٹریک ہمارا ہے نا، تقریباً 1100 کلومیٹر کا ٹریک ہے جی ہمارا، جس پر خوشحال خان کھٹک چلتی ہے، لوگ اکھاڑ کے لے جائیں گے گھروں میں، ماضی بن جائے گا وہ ریلوے کا ٹریک. شیخ صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ملازمین کو ٹی اے ڈی اے کب سے نہیں مل رہا؟ دیکھیں جی، ہمارے ملازمین کراچی سے پشاور جاتے ہیں، لاہور سے کراچی جاتے ہیں، لاہور سے کوٹا جاتے ہیں. تو اس کے اندر پرٹیکولر زیادہ سٹاف شیڈو کے ملازمین کے ہوتے ہیں جن کو ہم ٹربل شوٹر کہتے ہیں. یہ بیچارے وہاں پر سفر بھی کرتے ہیں. 1 روپیہ ان کو ٹی اے ڈی اے 2018 کے بعد نہیں ملا، جو کہ انتہائی زیادتی ہے. آنے جانے میں ان ملازمین کا ایک ٹور کے اندر 1000-1500 روپے خرچ بھی ہو جاتے ہیں، اور نہ ان کو بیٹھنے کی کوئی سہولت میسر ہوتی ہے. تو یہ آپ نے بڑی ریلیونٹ بات کی ہے. تو مطالبہ کروں گا جنرل مینیجر صاحب سے کہ جناب ہم نے آپ کو بہت دفعہ درخواست کی ہے، اس پر فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور ملازمین کو ٹی اے ڈی اے کی سہولت بحال کی جائے. اچھا شیخ صاحب، یہ بھی بتائیے کہ ٹی ایل اے ملازمین کو مستقل کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، پی ایم پیکج کے ملازمین کو شہباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے دور میں تو کر دیا تھا، لیکن ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعظم پاکستان سے، جناب آپ اس ٹائم وقت کے حاکم ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ ریلوے کے ٹی ایل اے ملازمین اور ان ویلیڈ ملازمین کے بچوں کو مستقل کیا جائے. اس ملک میں کوئی چیز مستقل نہیں ہوتی. آج آپ وزیر اعظم ہیں، کل کا پتہ نہیں ہے. تو آپ یہ جو ملازمین ہیں 6-7 ہزار خاندان کی دعائیں لیں، ان کو مستقل کرتے ہیں. ہم سراپا احتجاج ہیں پورے ملک کے اندر، ہم طول میں جلسے جلوس کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں. جب یہ ریلوے میں آئے تھے تو ان کی عمر تھی 18 سے 20 سال، آج ان کی سروس 14 سال ہو گئی. اب تو یہ کسی اور ادارے میں جا کے نوکری بھی نہیں کر سکتے. اور اگر آج یہ سکلڈ لیبر ریلوے کے پاس نہ ہو تو ریلوے آٹومیٹک بند ہو جائے. اتنے محنتی لوگ ہیں جی، جفا کش قسم کے لوگ ہیں یہ سارے. اچھا شیخ صاحب، یہ بھی بتائیے کہ ہر جو ایک ادارہ ہوتا ہے اس کا ایک نظام ہوتا ہے، تعلیمی نظام ہوتا ہے، وفاق کے ادارے ہیں، صوبائی کے. تو ریلوے کے جو تعلیمی ادارے ہیں، سکولز ہیں، ان کا کیا رزلٹ رہا ہے؟ آپ کیا دیکھیں جی، ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ ہر ڈویژن کے اندر ریلوے کے اسکول موجود ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ لاہور کا ایک بڑا تاریخی اسکول ہے لیڈی گریفن، جس کے اندر ہمارے سابق وزیر اعظم، ہماری موجودہ وزیر اعلیٰ کی والدہ صاحبہ بھی پڑھتے رہی ہیں لیڈی گریفن اسکول میں. یہ بھی اس اسکول کو اعزاز حاصل ہے. اور آج اس کا رزلٹ جو ماشاءاللہ آیا ہے ابھی، تو 93%، 94% جو نا بچوں نے اس پوزیشن پر جا کے ان کا رزلٹ آیا ہے ماشاءاللہ. اور ابھی ریلوے وہاں پر کوئی سپورٹ ان کو نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں مہیا کیے جاتے. وہ بیچارے خود اپنی ارن کر رہے ہیں، اسے اپنے اسکول کو چلا رہے ہیں. جی شیخ صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ پاکستان ریلوے کے تحت جو چلنے والے اسکول ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں، ان کا کیا رزلٹ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ماشاءاللہ ہمارے پورے ملک کے اندر 4 صوبوں میں ریلوے کے اسکول موجود ہیں. اور ماشاءاللہ ابھی بھی 2 دن پہلے بھی یہاں پر ایک ہم نے فنکشن بھی کیا لاہور کے اندر، ہماری ڈی جی اسکولز میں، اس میں آئی تھی روبینہ ناصر صاحبہ. تو وہ دیکھیں ہمارے پاس اسکولوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمارے بچوں نے 94%، 95% نمبر لیے ہیں. اور لاہور میں ہمارا ایک اسکول ہے لیڈی گریفن، اس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس اسکول میں بشرا انصاری بھی پڑھتی رہی ہے. اسی اسکول کے اندر جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی والدہ محترمہ بھی پڑھتی رہی ہیں. تو لیڈی گریفن اسکول بڑا ایک تاریخی اسکول ہے.
اور کوئی وسائل ریلوے کی طرف سے اسکولوں کو مہیا نہیں کیے جاتے، بڑی کم تنخواہیں ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ ہمارا ریلوے بورڈ جو ہے نا، ریلوے کو اسکولوں کو وسائل مہیا کرے تاکہ ہمارے بچے اچھی تعلیم اور سستی تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ اچھا شیخ صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ سپورٹس کا ہم ایک بہت بڑا نام دیکھتے تھے کہ پاکستان ریلوے کے کھلاڑی جو ہیں وہ مقام حاصل کر رہے ہیں، چیمپئن شپ جیت رہے ہیں۔ اب سپورٹس کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ آپ کا بھی سنا ہے ماضی میں تعلق رہا ہے سپورٹس سے، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ مارشل آرٹس بھی جانتے ہیں، بلیک بیلٹ بھی رہے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے جی کہ میں نے الحمدللہ 1976 میں بلیک بیلٹ مجھے ملی تھی، جب نیا دور تھا، جب یہ کراٹے، جوڈو کراٹے، ٹیکوانڈو سٹائل میں بلیک بیلٹ ہوں۔ اچھا، تو مجھے سپورٹس میرا رومانس ہے، یا میں نے عشق ریلوے کے ملازمین سے کیا، ریلوے کے ٹریک سے کیا، یا میں نے سپورٹس کو رومانس ہے میرا۔ تو میری زیادہ زندگی جو ہے نا، یا تو ٹریک کے سنگ گزری اچھا، یا پھر ریلوے گراؤنڈوں میں گزری ہے۔ تو جب مجھے یاد ہے ضیاء الحق صاحب ریلوے اسٹیڈیم میں آئے تھے، تو انہوں نے جو سب سے پہلے اپنا خطاب میں نام لیا تھا، انہوں نے کہا بشیر دھوبی کو مجھے ملاؤ۔ اچھا، تو بشیرہ دھوبی ہمارا ریلوے کا ملازم تھا، اچھا، ورلڈ میں تیسری پوزیشن تھی اس کی، اور ایشیا میں وہ گولڈ میڈل تھا۔ تو بڑے نامور لوگ ہماری ریلوے میں رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر میں آپ کو بتاؤں ویٹ لفٹنگ کے اندر بتاؤں، کیونکہ میری ویٹ لفٹنگ ہے، میں پاکستان ریلوے کی ٹیم کا مینیجر بھی ہوں، تو ریلوے کے جو بڑے نامور گزرے ہیں، شکور صاحب گزرے ہیں ویٹ لفٹر، ان کے عبد الغفور صاحب گزرے ہیں، ان کے بھائی منظور صاحب گزرے ہیں، آج ان کی بیٹی پاکستان میں راج کر رہی ہے، سیما منظور، کس دن آپ کے پروگرام میں بلاؤں گا اس بیٹی کو۔ اسی طرح اس کا بھائی میرے ساتھ جو ہے ازبکستان گیا تھا، وہ بھی متعدد بار پاکستان کا نیشنل چیمپئن بنا ہے۔ تو یہ ریلوے کے ہی اطلاع طالب جس نے ورلڈ میں پوزیشن لی ہے، تو وہ بھی پاکستان ریلوے میں کھیلا کرتا تھا۔ اور اسی طرح اگر میں فٹ بال کے اندر آؤں تو جہاں جو ہے نا ایم این جہاں، وہ بھی ریلوے میں کھیلا کرتا تھا، ریلوے کا آفیسر بھی تھا۔ اسی طرح ادریس جونیئر اور ادریس سینئر بھی ریلوے میں کھیلا کرتے تھے۔ شیدہ فٹ بال بھی ریلوے میں کھیلتا تھا، اور ادریس بھی کھیلا ہے۔ ہم طالب ٹلی کہا کرتے تھے، وہ بھی بڑا نامور تھا۔ یونس ہمارا رانا یونس تھا، وہ پاکستان کے کپتان رہے ہیں، وہ بھی ریلوے سے ہی تھے۔ تو ریلوے میں نے تو ہر گیم کے اندر اپنا، ہاکی کے اندر آپ دیکھ لیں، منظور جونیئر ریلوے کی طرف سے کھیلتا رہا ہے، انور شاہ ریلوے کی طرف سے ہاکی کھیلتا رہا ہے۔ اس ہر ایک کے گیم میں پاکستان ریلوے نے اپنا مقام حاصل کیا۔ لیکن آج ریلوے ڈی ریل کی ہوئی کہ ریلوے پر توجہ سپورٹس کے اوپر ریلوے نے چھوڑ دی ہے۔ اور میں آج یہ مطالبہ کروں گا اپنے چیئرمین صاحب سے، جنرل مینیجر صاحب سے، خدارہ ریلوے کی سپورٹس پر بھی توجہ دیں۔ جس ملک کی گراؤنڈیں آباد ہوں گی، اس ملک کے ہسپتال ویران ہوں گے۔ اگر آج جرائم ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آج سپورٹس کو ایک ملک میں سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں کرکٹ کے اوپر، جس کے اوپر آپ اربوں روپے لگاتے ہیں، لیکن دیکھیں انہوں نے کیا رزلٹ دیا ہے۔ کاش چند پیسے ریلوے کو، سپورٹس مینوں کو دیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم سارے اعزاز نہ لے کے اس ملک کے اندر آئیں۔ پروگرام کاری سرکار سے اپنے میزبان محمد سلیمان خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔